السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں برف اور اولے ان کے حوالہ سے کچھ خواب اور ان کی تعبیرات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اولے اور برف چیز یکساں ہے، لیکن اس کی تعبیرات خواب کے حوالہ سے جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ جس طرح کا خواب ہوگا اس طرح کی تعبیر ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ پر ان کی ضرورت ہے، مثلا پانی پہ برف جو ہے وہ جم گئی ہے یا اولے جو ہیں وہ پڑے ہیں، جو علاقے ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اگر وہاں اولے آئیں نارمل اور فصلیں جو ہیں تیار نہ ہوں تو پھر تو یہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ آئے گی، اگر گرمی ہے تو موسم جو ہے وہ پیارا ہو جائے گا۔ اور جس جگہ پر ضرورت نہیں ہے اگر وہاں یہ آئیں تو پھر یہ نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر حضرات نے اور ناظرین نے اور خواتین اسلام نے یہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہر جگہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر ان کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ فصلیں ہوتی ہیں، جب پکی فصلوں پر اولے پڑتے ہیں، برف آتی ہے، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آسمان سے جو ہے سردیوں میں، زیادہ سردیوں میں برف آتی ہے، لیکن جو گندم کی فصل ہے اس کو فائدہ بھی دیتی ہے، جو سفید برف صبح نارمل جو ہے پڑی ہوتی ہے، تو سردیوں میں جو گندم ہوتی ہے وہ زمین سے نکل رہی ہوتی ہے اور جو ہے ہریالی ہوتی ہے ہر طرف، تو اس کو فائدہ بھی دیتی ہے کیونکہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اولے اگر پکی فصل پر آ جائیں تو وہ نقصان بھی دیتے ہیں، کیونکہ فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایسا جو ہے ہوتا بھی رہا ہے، تو اس لیے ان کا خواب دیکھنا وہ کیسا ہے، کیا نقصان کی طرف اشارہ ہے یا آسانی کی طرف اشارہ ہے، میں آپ کے سامنے 8 خواب انشاءاللہ الرحمن بیان کرتا ہوں، اور یہ عام ہے، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو قانون رکھا ہے وہ تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا آرڈر حکم وہی ہے، ہاں قانون چینج ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں جو ہے حکم اس کا وہی رہے گا۔ جس طرح کہ 50 نمازیں تھی، اگر بندہ 5 پڑھے گا تو ثواب 50 کے جو ہے اس کو ملے گا، لیکن کم ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے قانون وہی رکھا اجر کے لحاظ سے۔ تو یہ آسمان سے برف کا آنا، اولوں کا آنا، یہ اللہ کا حکم ہے، قانون ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ ہم تیرے عاجز گناہگار بندے ہیں، تو ہماری جو ہے دعا کو سن، اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو بارش کی تو بارش مانگے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بارش کے اندر۔ تو میں اسی حوالہ سے آپ کے سامنے 8 خواب رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر بدن پر جو ہے برف اور اولے جو ہیں وہ آئیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اگر تو ہوا ٹھنڈی ہے، نارمل ہے، اور موسم پیارا بن رہا ہے، اور کوئی اولا جو ہے وہ آ رہا ہے اور برف آ رہی ہے، گرمی ہے، تو پھر تو یہ بدن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر بندہ جو ہے باہر ہے، سفر میں ہے، اور جگہ بھی اس کو نہیں مل رہی کہیں چھپنے کی، تو اگر اولے اور برف زیادہ پڑ رہی ہے تو پھر یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے، اس کے جسم پر نقصان ہوگا، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو خوبصورت جو ہیں وہ اولے ملے ہیں، وہ جو کم نہیں ہوئے تھے، ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کچھ ایسی چیزیں دیں گی جو ہیرے کی مانند ہوں گی، اچھی چیز اس کو ملے گی، کیونکہ بندہ اس کو دیکھتا بھی اور پکڑتا بھی اور خوبصورت بھی یہ لگتے ہیں۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو ملے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، خواب کے اندر سر پہ جو ہے برف کا گرنا، اس کی کیا تعبیر ہے۔ برف لمبی ہو جائے سر کے اوپر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ سفر پر جائے گا، کیونکہ لمبا جو سفر ہوتا ہے کئی دنوں کا، کئی مہینوں کا، اس میں برف کا سامنا، بارش کا سامنا بندے کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے اگر سر پہ برف بڑھتی جا رہی ہے تو لمبے سفر کی طرف یہ اشارہ ہے، اس کو کوئی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز بھی 2 گانا رکھی ہے، یعنی آدھی نماز ہے، نصف نماز ہے۔ تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کریں، اور جب بھی سفر پر جائیں اللہ سے اچھی دعا کر کے، نیک دعا کر کے 2 نفل پڑھ کے جائیں تو سفر آسان ہو۔
نمبر 4 خواب کے اندر اولے اور برف بندے پر غالب آ گئی، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن اس پر غالب آئے گا، لیکن جس طرح برف اور اولے جلدی ختم ہو جاتے ہیں وہ دشمن بھی اس سے جلدی جو ہے دور ہو جائے گا، لیکن دشمن کے غالب آنے کی طرف اشارہ، اس خواب کو بھی زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 5 خواب کے اندر اولے اور برف جو ہیں وہ دشمن جو ہے اس سے نجات کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اولے اور برف جو ہے وہ جلدی بندے کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نقصان دہ ہے اور جلدی ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ بندہ دشمن سے نجات پا جائے گا، یہ بھی اچھا خواب ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر سر پر جو ہے وہ برف آ کے گر گئی ہے اور کافی ساری گری ہے، تو اس پر کوئی پریشانی اور تکلیف اچانک آ سکتی ہے، اس خواب کو بھی زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 7 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ برف اس کے سامنے جو ہے وہ پگھل گئی ہے، بہت زیادہ برف تھی، اس نے ڈھیر برف کے جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اولے بھی اس کے سامنے بہت زیادہ تھے، تو دیکھتے دیکھتے ساری ختم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اعمال جو ہیں درست کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، تہامہ پہاڑ، ان پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن دیکھتے دیکھتے قیامت والے دن ان کی نیکیاں جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دن میں لوگوں کے سامنے جو ہے نیک اور نیکی کے کام کرتے تھے، بہت زیادہ اچھے انسان بنتے تھے اور نظر آتے تھے، لیکن جب تنہائی ہوتی، الگ ہوتے، تو پھر وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے۔ تو اس لیے اپنی تنہائی کو جو بندہ پاکیزہ نہیں رکھتا، لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے، قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے۔ جس بندے کی تنہائی پاک نہیں ہو، اس کے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ رب العزت کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر جو ہے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، جو بھی بات کرتا ہے اللہ تو دل کے جو بھید ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والا ایک ایک ادا جو ہے انسان کی سمجھتا ہے اور جانتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرآن بھی کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر برف پگھلتی نظر آئے تو یہ پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دوسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے جو ہے پریشانی دور بھی ہو جائے گی، کیونکہ ایک زیادہ برف آئی ہے، نقصان دہ ہے لیکن دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی ہے، وہ بھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن جو اہم اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے اعمال جو ہیں وہ درست کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8 خواب کے اندر اگر بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت زیادہ برف پڑ گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ غریبی کی طرف جائے گا، کیونکہ غریب بندہ، مفلس بندہ، اس کو ہی ٹھنڈ لگتی ہے، جو امیر بندہ ہے وہ تو اپنی سردی کا انتظام کر لیتا ہے۔ تو غریب یہ غربت کی علامت ہے، اس خواب کو فوری طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے چینل پر ایسی ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تمام ناظرین کا شکریہ جو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ تمام کو خوش رکھے اور تمام کی ضروریات اللہ رب العزت پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔